السلام علیکم سامعین، 15 ذی القعدہ اور 24 مئی ہیں۔ عنوان ہے پیغام جمعہ۔ دراصل چند روز پہلے یہ نامہ نگار اور ریاست بہار کے رہنے والے سرکردہ سماجی کارکن جناب شاہ نواز بدر قاسمی سرزمین دیوبند گئے تھے، جہاں ہم دونوں نے ہی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے اور اس خاندان کے چشم و چراغ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد خضر شاہ صاحب سے ملاقات کی تھی۔ چند سوالات کیے تھے، وہ پیش خدمت ہیں۔ اسی ضمن میں ایک مختصر سا بیان ان کے والد یعنی حضرت مولانا انور شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پیش خدمت ہے۔ وہ حضرت نانوتوی علیہ رحمہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں مسجد میں پہنچ گئے، اتفاقاً کم وقت امام آیا نہیں، گاؤں والا کوئی جانتا نہیں تھا۔ نماز کا وقت ہو گیا تو گاؤں والوں نے حضرت کے چہرے موڑے کو دیکھ کے کہا کہ چل نماز پڑھا دے۔ نماز حضرت نے کہا کہ مجھے نماز پڑھانے نہیں آتی، میرا بندہ کیوں اپنے آپ کو حضرت کو زبردستی مسلح پہ کھڑا کر دیا۔ اب حضرت کوئی اس دن اتفاقاً غلطی ہو گئی، گاؤں والے کہنے لگے جاوے تیرا ناس ہو جا، ہماری نماز بھی تو نے پیڑ مٹا دی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا مجھے نماز پڑھانے نہیں آتی۔ تو ایک گاؤں والے نے کہا کہ پھر چپڑ چپڑ بھی کر رہا، ایک مکہ مارا حضرت کے دماغ کے۔ مولانا صاحب، آپ سے ہمارا سوال یہ ہے کہ اس وقت مسلمان ادبار کے ذلت کے نخبت کے 400 شکار ہو رہے ہیں، ہمیں ان حالات سے نکلنے کے لیے کیا کرنا چاہیے جس سے ہمارا مصائب سے پیچھے چھوٹ جائے؟ دیکھیے بلال صاحب جو اکابر ہیں اور ہمارے بزرگ ہیں، ان کا جو تجویز کردہ نسخہ ہے یا ہمارا دین ہمیں ہدایات دیتا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے نمونہ ہے، اس سے بڑھ کر کچھ اور چیز نہیں ہو سکتی۔ قرآن اور حدیث کو تھامنے کی ضرورت ہے اور تعلیم کو اپنا وظیفہ بنانے کی ضرورت ہے کہ تعلیم کے اندر آگے بڑھیں اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور اس کی ہدایت کے روشنی کے اندر ہم اپنی منزلیں طے کریں اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ آزمودہ نسخہ ہے اور اسی پر چل کر کامیابی بحیثیت مومن، بحیثیت مسلمان ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ ذلت اور نکبت جو ہے یا اس کے علاوہ رسوائی ہیں یا مذلت، قار مذلت کے اندر ہیں، ان سب کا اور علاج اور درما اور ان سب سے نکلنے کا ذریعہ یہی ہے میرے نزدیک۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی کے اوپر عمل پیدا ہوا جائے تو کامیابیاں اور منزلیں سے ہم قریب ہو سکتے ہیں اور منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ ایسا بنیادی عمل کیا ہے جہاں سے ہم اس کی شروعات کر سکیں کہ نیک عمل ہے اور اس سے اہل اسلام شروعات کر سکیں، مصائب سے پیچھے چھوٹنا شروع ہو جائے؟ مومن کا ہر عمل نیک ہی ہے، مومنانہ اگر عمل ہے تو وہ نیک ہی ہوگا، اور اعمال چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں ان کی تفصیلات سب بحیثیت مومن ہمیں معلوم ہونی چاہیے اور اسی پر عمل پیرا ہو کر کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو اس کے اندر کسی عمل کی تعین نہیں ہو سکتی۔ بہرحال بنیادی چیز جو ہے ایک مومن کے لیے بحیثیت مسلمان اپنی نجی زندگی میں جس کے اثرات بلا شبہ ماحول پر اور اپنے جتنا بھی اپنا گرد و پیش ہے اور قرب و جوار اثر اس کا اثر پڑتا ہے، وہ نماز کے ساتھ اپنی محبت اور نماز کی ادائیگی کے اندر چستی اور اس کے اندر مستعدی لازمی قرار دی جائے۔ نماز کامیابی کی سیڑھی ہے بحیثیت مومن کے، انفرادی و اجتماعی۔ انفرادی نماز کے اثرات بھی اجتماعی زندگی پر اور اجتماعی طور پر تو پھر پورا ماحول متاثر ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ سچ ہے، صداقت ہے، اور اس کے اندر جو عظمت پوشیدہ ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ بس ایک آخر سوال یہ رہ گیا ہے کہ نئی نسل کے عقائد درست نہیں ہو رہے ہیں، عقائد پر زد پڑ رہی ہے اور نئی نسل کو یہ نہیں پتہ ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، اس لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیے، سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر
इंतहा से ज़्यादा मोहतात, दीनदार और आखिरी दर्जे के खुदा परस्त थे और बहुत मोहतात थे। और अकायद का मामला इंतहा से ज़्यादा नाजुक है, तो और उनके इल्म के अंदर कोई शुबा नहीं किया जा सकता, उनके तकवा के अंदर, उनके तर्ज और उनके अंदाज के अंदर। तो अगर उनको पकड़ कर रखें और इस यकीन के साथ कि जो अमल इन्होंने अंजाम दिया है, ये जो हिदायत इन्होंने दी है कुरान और हदीस की रोशनी में, तो वो यकीनन सच और दुरुस्त हैं, तो इंशाअल्लाह कभी भी हम राह रास्त से नहीं हटेंगे और अकायद हमारे मजबूत ही रहेंगे और अकायद के अंदर हमारे इंशाअल्लाह निखार पैदा होंगे।